السلام علیکم ناظرین کرام، میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ مفید معلومات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو لیٹیگیشن ہوتی ہے وہ فیملی لاز کے مطابق ہوتی ہے، فیملی میٹرز میں ہوتی ہے، اور یہ کیسوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو بڑے بڑے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو ان کے مسائل کا اور ان کے اس کے بارے میں قانون کا حل چاہیے اور نالج چاہیے اور انفارمیشن چاہیے۔ تو ہم نے آج کے جو ٹاپک ہے وہ ایک فیملی میٹر کو چنا ہے، ایک میسج کی بنیاد پر ہم نے آج کا لیکچر تیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نوشین بٹ نے گجرانوالہ سے ہمیں میسج کیا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ میری شادی 30 سال پہلے ہوئی تھی میری شادی 30 سال پہلے ہوئی تھی، میرے 2 بچے ہیں، ایک بڑے کی عمر 10 سال ہے، چھوٹے کی عمر 7 سال ہے، دونوں سکول گئی ہیں، اور میرا شوہر میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، اور مجھے خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، اور 3 ماہ پہلے اس نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں اپنے بچوں کو لے کر گجرانوالہ اپنے پیرنٹس کے گھر آ رہی ہوں، اور میرے پیرنٹس جو ہیں گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں میں کیس کہاں کروں؟ میرا 1 لاکھ روپے حق مہر ہے، اور بچوں کا خرچہ میں لینا چاہتی ہوں، اور میں خلا کی بنیاد پر اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میری رہنمائی کیجئے کہ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو بی سب سے پہلے لیگل پیرامیٹرز کے اندر ہمارا جواب یہ ہے، ہماری اسٹڈی یہ ہے کہ آپ جو اپنا کیس کریں گی وہ خلا کی بنیاد پر وہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی ریزن بتا کے عدالت کو یہ لکھ کے کہیں گی اپنے کیس میں کہ میرا اس شوہر کے ساتھ نباہ ہونا ممکن نہیں ہے، مجھے اس کے عادات و طوار پسند نہیں ہے، میں خلا کی بنیاد پر اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یہ بات آپ لکھیں گی۔ اور خلا کی بنیاد پر طلاق لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو حق مہر کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں لا یہ ہے کہ آپ کا کیس جو ہے سیکشن 7 مسلم فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت ہوگا، اور اس میں عدالت کچھ آپ سے لے کر اس کو واپس کرے گی، یعنی آپ کو حق مہر کی رقم، اگر آپ نے حق مہر وصول کر لیا ہے تو اس کا 25% آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا حق مہر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یعنی شوہر کی جانب واجب الادا ہے، تو ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس صورت میں 50% آپ کو حق مہر ودرا کرنا پڑے گا، اور 50% آپ کو عدالت دلوائے گی، یعنی 1 لاکھ میں سے 50,000 آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے عوض آپ کو خلا مل جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے مینٹیننس کے لیے جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ خرچہ تھوڑا بڑھا کے لکھیں گی، اور عدالت جو ہے وہ خلا کی ڈگری ابتدائی میں کرنے کے بعد وہ عدالت یہ کرے گی کہ آپ کو دونوں پارٹیز کو بلائے گی، بلا کے پوچھے گی کہ آپ کے درمیان مسالے جس کو قانون میں ریکنسیلیشن کہتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ آپ کے درمیان صلح صفائی ہو جائے؟ اگر صلح صفائی ہو جائے تو اچھی بات، تو اگر نہیں صلح صفائی ہو سکتی تو پھر عدالت لکھے گی اپنے آرڈر شیٹ میں کہ یہ ریکنسیلیشن مسالت ناکام ہو گئی ہے، اور پارٹیز جو ہے اپنی ایویڈنس اور شہادت لے کر آئیں۔ آپ جو ہے اپنے گواہوں کے نام ایک پوری لسٹ بنا کے دیں گی، کوئی 2-3 گواہ آپ لے کر جائیں گی، اور دوسری پارٹی بھی جو ہے وہ اپنے گواہ لے کر جائے گی۔ پہلے آپ کی ایویڈنس ہوگی۔ اب جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نکاح نامہ اور بچوں کا بے فارم اور اپنا شناختی کارڈ اور بچوں کی فیس پہ اٹھنے والے اخراجات، ان ساری چیزوں کا ثبوت جو ہے مقدمے کے ساتھ لگائیں گی، اور اپنی شہادت میں آپ یہ سارے ڈاکومنٹس پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ آپ کا بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو وٹنسز ہیں، 2 ہوں 3 ہوں یا 1 ہو، ان کے اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ پھر دوسرا وکیل جو ہے مخالف وکیل آپ کے اوپر جرا کرے گا، کراس ایگزامینیشن کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے میاں کی شہادت ہوگی، اور اس کے اوپر آپ کا وکیل جرا کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہ ہوگا فائنل بحث ہوگی، اور عدالت دونوں پارٹیز کی شہادت ایگزامن کرنے کے بعد یہ آپ کو حق مہر کی ڈگری اور بچوں کے مینٹیننس کی ڈگری اور ریکوری آف ڈوری آرٹیکل جو آپ نے 5 لاکھ بتائے ہیں وہ بھی آپ بیان کریں گی۔ اس کے متعلق پھر آپ کا کیس آپ کو ڈگری جائے گی۔ جب ڈگری ہو جائے گی تو ڈگری ہو جانے کے 30 دن کے بعد
آپ کو رائٹ ہوگا، جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ پارٹی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں اپیل فائل کرے گی۔ ایک بات یہاں اور بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ راولپنڈی کی کسی عدالت میں آپ کے خلاف بازو دعویٰ بھی کر سکتا ہے، لیکن بازو دعویٰ ہونے کی صورت میں آپ کو یہ حق حاصل ہے، قانون یہ ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کریں گی اور پنڈی والا جو کیس ہے وہ وہاں پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا جہاں پر آپ کا مین کیس چل رہا ہے، جہاں پر آپ کی رہائش ہے۔ یعنی قانون جو ہے وہ خواتین کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیگل ایڈوائز اور لیگل اوپینین آپ کے بارے میں۔ ہم ہر روز ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، ایک نئی کویشچن کے ساتھ، ایک نئی پریپوزیشن کے ساتھ آپ کے لیے لیگل پیرامیٹرز کے اندر معلومات لاتے رہا کریں گے، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔